حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے اور صفی اللہ بھی ہے، ابو البشر آپ کا لقب ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہے، پوری انسانیت کے باپ، والد بزرگوار۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ آپ سے پہلے دنیا میں کوئی انسان اللہ نے نہیں بھیجا، نہ پیدا فرمایا۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں حضرت ابا آدم علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی دنیا میں اتارے جانے سے قبل، یا حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قبل، اس روئے زمین پر اللہ رب کریم نے جناتوں کو آباد کیا ہوا تھا۔ چپے چپے پر جنات رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے فتنہ فساد مچانا شروع کیا اور جب شر و فتن سے اس زمین کو انہوں نے بھرنا شروع کیا اور خون خرابے جب انہوں نے شروع کیے، تو اللہ رب کریم نے فرشتوں کو بھیجا اور ان فرشتوں نے انہیں مار مار کر، پیٹ پیٹ کر جزیروں کی طرف اور پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ یہ جنات فرشتوں کے ذریعے ہلاک بھی کیے گئے، ان کی پٹائی بھی کی گئی، اور انہیں صحرائی علاقوں میں اور اسی طرح پہاڑی علاقوں میں، پہاڑوں پر انہیں دھکیل دیا گیا۔ اس روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں سے یکسر خالی کر دیا، یہ کہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب کریم نے پیدا کرنے کا جب فیصلہ فرمایا کہ ایک جماعت ہم ایسی پیدا کرنے والے ہیں کہ وہ پوری کائنات میں تمام مخلوق کی سردار جماعت ہوگی، اور وہ جماعت بنی نوع انسانیت کی جماعت ہے، تو اللہ رب کریم نے فرشتوں سے اس کا ذکر کیا کہ ہم ایک انسان بنانے جا رہے ہیں، انسان کی ایک جماعت بنانے جا رہے ہیں۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب کریم نے فرشتوں کو انسان کے اوصاف اور انسان کے مزاج، ان کی عادتیں، ان کی طبیعت، ان کی فطرت، گویا کہ ان کے اندر جو خیر تھی وہ بھی اور جو شر تھی وہ بھی، یعنی خیر و شر سے بھی آگاہ کر دیا۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ انسان، یہ میرا نائب ہوگا، اور یعنی یہ کہیے کہ میرا اسسٹنٹ ہوگا، اور یہ انسان زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے ہوں گے، خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ اور زمین پر اللہ کے خلیفہ ہونا اور نائب ہونا، یہ بڑے شرف اور بڑے کرم کی بات ہے۔ تو اللہ رب کریم نے فرشتوں کو اس کی اطلاع فرما دی۔ اچھا، فرشتوں کا حال یہ تھا کہ فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ پوری کائنات میں اور اللہ کی تخلیق میں ہم سے زیادہ افضل اور ہم سے زیادہ اکمل اور ہم سے زیادہ بزرگ کوئی جماعت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کی جو جماعت تھی وہ سراپا اللہ کی تقدیس اور اس کی تحمید اور اس کی تحلیل، یعنی اللہ رب کریم کی حمد و ثنا اور بزرگی اور تقدس میں ہی اس کا وقت گزرتا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ فرشتے کی جماعت، چونکہ وہ جماعت گناہ کرنا جانتی نہیں، گناہ کا ان کے اندر مادہ نہیں، اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ انہیں خواہشات نفس کا کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ الغرض ہم انسانوں کو جو تقاضے ہیں، جو حاجات اور ضروریات ہماری زندگی سے وابستہ ہیں، فرشتے یکسر ان سے خالی ہیں۔ ان کے اندر شر کا کوئی مادہ ہے ہی نہیں، وہ شر کر ہی نہیں سکتے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے۔ تو وہ بات بھی کرتے تھے آپس میں کہ اللہ نے ہم سے زیادہ بزرگ اور اکمل اور افضل کوئی جماعت نہیں بنائی ہے، ہم سب سے افضل جماعت ہے۔ ایک ان کا یہ وہم بھی تھا اور ان کا یہ خیال بھی تھا فرشتوں کا۔ تو اللہ رب کریم نے چاہا کہ ہم انسان کو پیدا کریں اور دنیا میں بھیجیں، چونکہ ایک جماعت تو وہ تھی جو شر سے اور فتنے سے بالکل پاک اور صاف تھی، گناہوں سے بالکل عاری تھی، اور خواہشات اور حاجات اور ضرورت بشریہ سے اور تقاضے، بشری تقاضوں سے بالکل ماورا تھی۔ فرشتوں کی جماعت ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو جناتوں کی ہے، شیطانوں کی جماعت،
جنہیں خیر اور شر سے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں ان کے لیے. اور ایک جماعت اللہ ایسی پیدا فرمانا چاہ رہا تھا کہ جس کے اندر خیر کا مادہ بھی ہو، شر کا مادہ بھی ہو، اور وہ خلیفۃ اللہ ہو، وہ نائب ہو اس روئے زمین پر میرا. کیوں نائب ہو، کیوں خلیفۃ اللہ ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں، جو احکام شرعیہ ہیں، احکام خداوندی ہے، احکام خداوندی کو اللہ نے جاری کر دیا. اللہ رب کریم نے اپنے قوانین اتار دیے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے. جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ نے اپنے اصول اور اپنے قواعد اور قانون اور ضابطے اللہ رب کریم نے بنائے اور بھیج دیے. اب ظاہر ہے کہ ان قوانین کو، ان اصول کو نافذ کون کرے، ان اصول کا پابند کون ہو. اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں ہوں گی، خیر کا بھی احتمال ہوگا، شر کا بھی احتمال ہوگا، تو جب قانون ٹوٹتا ہے تو قانون بنتا ہے. جب لا قانونیت ہوتی ہے تو اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. جب انارکلی پھیلتی ہے، جب انارکی پھیلتی ہے معاشرے میں، اور انارکی پھیلنے کی وجہ سے، انتشار پھیلنے کی وجہ سے فتنہ، فساد اور شرور و فتن جب معاشرے میں جنم لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اسی اعتبار سے قوانین بنائے جاتے ہیں. جب جرم ہوتا ہے تو انسداد جرم کے لیے قانون وضع کیا جاتا ہے. تو جب انسانوں کے اندر شر اور خیر دونوں چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ جو شر کرے گا، جو فتنہ کرے گا، جو جرائم کرے گا، جو گناہ کا ارتکاب کرے گا، تو اس کے لیے اس پر قوانین نافذ ہوں گے، اس پر اصول مرتب کیے جائیں گے، اور پھر قانون کے دائرے میں لا کر اس پر کارروائی کی جائے گی. اور پھر وہ اگر وہ سزا کا مستحق ہے یا جس سزا کا مستحق ہے تو اسے وہ سزا دی جائے گی. تو اللہ رب کریم نے انسانوں کو یہ شر بخشا. ہم انسانوں کو اللہ رب کریم نے یہ کرامت عطا فرمائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں نے بنی آدم کو شرف و بزرگی عطا کی ہے. ہم نے بنو آدم کی تکریم کی، اکرام فرمایا ہے. اور یقیناً اللہ رب کریم نے ہم انسانوں پر بہت بڑا اکرام کیا ہے. ہم انسانوں کا اکرام، سب سے بڑا اکرام ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم آدم سے تو بنا ہے، تو ہم آدم کی اولاد ہیں. آدم کی اولاد ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے. پھر اللہ رب کریم نے آدم کی اولاد کو، حضرت آدم کے ذریعے سے علم کا زیور، علم کی دولت عطا فرمائی. اور علم کا دولت ملنا اور علم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ بڑے شرف اور کرم کی بات ہے. پھر اللہ رب کریم نے فرشتوں کو، گویا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر جاندار اور ہر ذی روح کو اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ تم اس مٹی کے پتلے کو، یعنی اس آدم کو سجدہ کرو. تو اللہ رب کریم نے فرشتوں پر برتری ثابت کی اور فرشتوں سے سجدہ کرایا، جو اس وقت کی سب سے معزز اور مقدس جماعت تھی فرشتے. اس لیے اللہ رب کریم نے فرشتوں کا ذکر کیا، ورنہ حکم سب کے لیے تھا. جتنے بھی جاندار یعنی ذی روح ہیں، جو عقل و شعور رکھنے والے ہیں، اللہ نے سب کو حکم دیا. تو سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، اور فرشتوں نے سجدہ کیا. تو اللہ رب کریم نے معزز ہونے کی وجہ سے صرف فرشتوں کا ذکر کیا ہے. تو فرشتوں سے اللہ نے تعظیمی سجدہ کرایا، اکرامی سجدہ کرایا، تکریم کرائی فرشتوں سے ہمارے ابا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللہ رب کریم نے جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو جب اس کی اطلاع دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے رائے لینی چاہی کہ دیکھے تو فرشتوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا رائے دیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا بات چل رہی ہے، تو ہم انہیں معلوم کرتے ہیں. فرشتوں سے اصل میں رائے معلوم کرنی تھی. خوب یاد رکھیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ہمیں اس طریقے سے قرآن کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے یہ حکم بھی دیا ہے، ترغیب دی ہے، ہمیں یہ تعلیم بھی کی گئی ہے کہ ہم کسی بھی کام کے لیے مشورہ کے مکلف ہیں. ہم مشورہ کے مکلف ہیں. اللہ رب کریم مشورہ کا مکلف نہیں ہے. اللہ کی ذات مشورہ سے بالاتر ہے. مشورے کی ضرورت کسے پڑتی؟ مشورہ کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ اسے پڑتی ہے کہ وہ شخص، اسے پتہ نہ ہو کہ یہ کام بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، نفع ہے یا نقصان ہے. یعنی ایک تو کام کی تعیین ممکن نہ ہو کہ
کہ کون سا کام کیا جائے، اس کام کو کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور کیا جائے تو کون سے کام کو کیا جائے، پھر کس میں خیر ہے اور کس کام میں شر ہے، یہ ہم انسانوں کو عام طور سے پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم مشورہ کرتے ہیں کہ جب مشورہ کرتے ہیں تو اس میں دانشور ہوتے ہیں اور اس میں صاحب رائے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی اپنی رائے اور اپنی اپنی بات رکھتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں، تو پھر ایک بات منظم طریقے سے ایک مضبوط بات سامنے آتی ہے، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو امید رہتی ہے کہ اس کام میں نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ رب کریم کی ذات ان چیزوں سے بالاتر ہے، چونکہ اللہ رب کریم تو علیم و خبیر ہے اور قادر مطلق ہے، اسے تو ہر چیز کی پتہ ہے کہ کس میں خیر ہے کس میں شر ہے، پتہ کیوں نہ ہو، سب پیدا کیا ہوا بھی تو جس چیز کے بارے میں اللہ فیصلہ لیتا ہے وہ چیز بھی تو اللہ ہی نے بنائی ہوئی ہے، تو جب اس نے پیدا کی ہے اور اس نے بنائی ہوئی ہے تو بھلا اسے معلوم کیوں نہ ہو، تو وہ علیم ہے اور خبیر ہے، اسے تو سب کچھ پتہ ہے ہر چیز سے وہ واقف ہے، اور پھر وہ ہر چیز کے کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب کریم نے مشورہ اس لیے نہیں کیا تھا یا مشورے کی بات رکھی تھی کہ گویا کہ ان کا فرشتوں کا حق ہے، جیسے ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں بہت سے دفعہ کہ بھئی مان لیں ممبر پارلیمنٹ ہے، مشورہ لینا پڑے گا چونکہ سب کو حق ہے اس میں مشورہ دینے کا، ہم اپنے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب کریم کا یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں، چونکہ اللہ کی ذات تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ کی ذات ہر حاجت سے بے نیاز، مشورے کی ضرورت اللہ کو نہیں تھی، نہ تھی نہ کبھی پڑ سکتی ہے۔ اللہ رب کریم نے تو گویا کہ ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں سکھایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرشتوں سے اللہ رب کریم نے رائے طلب کی، مطلب رائے جاننی چاہیے کہ ان کی رائے کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین پر فتنہ اور فساد اور ظلم و زیادتی کرے، ایسی جماعت کیوں بنا رہے ہیں آپ، کیا حکمت ہے اس میں، کیا مصلحت ہے کہ وہ زمین پر فتنہ کریں گے، فساد کریں گے اور زمین کو قتل و غارت گری کا اڈا بنا دیں گے اور فتنہ فساد سے زمین کو بھر دیں گے، تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے انسانوں کو بنانے کی، اس کے لیے تو ہم فرشتوں کی جماعت کافی ہے، اکمل ہے اور ہم اجمل ہے اور افضل جماعت ہے، ہم ہی کر لیں گے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی اور انہوں نے مشورہ دیا، اپنی رائے ظاہر کی، اور رب کریم رہی حمد و ثنا کی بات، بزرگی اور تقدس کی بات، عبادت اور ریاضت کی بات، تابع داری اور فرما برداری کی بات، تو آپ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہی ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ دیکھو بھئی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم میں کیوں انسان کو پیدا کر رہا ہوں اور انسان کیوں بنانا چاہتا ہوں، جو جوہر انسان کے اندر ہے وہ تمہارے اندر نہیں، جو انسان کر سکتا ہے وہ تم نہیں کر سکتے۔ آدم اور آدم کی اولاد میرے قانون کو صرف آدم اور آدم کی اولاد ہی سنبھال سکتے ہیں، وہی اس کا نفاذ کر سکتے ہیں، تمہارے بس کی بات نہیں۔ دنیا کا نظام اور دنیا کا باغ ڈور سنبھالنا اور وہاں کے ہر چیز کے ضابطے اور اصول، یہ صرف انسانوں کی بس کی بات ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نہ تم ادراک کر سکتے نہ سمجھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، مثال کے طور پر فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی۔ اب مان لیجئے فرشتوں کو اگر دنیا میں بھیج دیا جاتا، دنیا کا نظام جو آج انسانوں کو اللہ نے دے رکھا ہے، اگر وہ فرشتے چلا رہے ہوتے، اگر کوئی بھوک کا کوئی مقدمہ آتا، کسی آدمی کو بھوکا رکھا جاتا، اسے مار دیا جاتا بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے، اور اسے کھانے پینے کو نہ دیا جاتا، اور وہ مقدمہ اس طرح کا کوئی عدالت میں فرشتوں کا آتا، تو وہ کیا فیصلہ دیتے؟ چونکہ انہیں معلوم ہی نہیں بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، خواہشات نفس کا معاملہ ہے، خواہشات نفس فرشتے کیے جانے کے خواہشات کے نفس کیا ہے، حاجات بشری کیا ہوتے، فرشتے نہ تو ادراک کر سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں، خوشی کا محسوس کرنا، غم کا محسوس کرنا، چیزوں کے نام، ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی کیفیت، کس چیز میں نفع ہے کس چیز میں نقصان ہے، فرشتوں کے علم سے بالاتر ہے۔ تو بہرحال فرشتے اس قابل نہیں تھے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، میں نے جو فیصلہ کیا ہے تو میرے فیصلے میں حکمت ہے، میرے فیصلے میں تدبر ہے، میرے فیصلے میں مصلحت ہے، اور تم ان مصلحت اور حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اللہ رب کریم نے اس بات کو انہیں سمجھانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کہ جو ہم نے خلیفہ بنایا وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتے کے سامنے آدم علیہ السلام لائے گئے،
تو فرشتوں سے کہا گیا کہ بھئی بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے. جتنی بھی اشیاء تھیں ان چیزوں کے انہیں چیزوں کو بھی پیش کیا گیا، سامانوں کو، چیزوں کو، اشیاء کو پیش کیا گیا. فرشتوں سے کہا اللہ رب کریم نے اچھا چلو تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں. تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ اے میرے رب ہمارے بس کی بات نہیں، کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آدم چلو تم بتاؤ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتایا، ایک ایک چیز کی طبیعت اور اس کی فطرت اور اس کا مزاج، مطلب سب پورا مکمل جانکاری دی حضرت آدم علیہ السلام. یہ ثابت کر دیا اللہ رب کریم نے کہ دیکھو یہ مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی پر رہے گا اور زمین میرا خلیفہ ہوگا، اسے ہر چیز کا علم ہے. اور ظاہر ہے جو چیز جس کے ذمہ داری جس چیز کی دی جائے اس کے پاس اس کا مکمل علم ہونا چاہیے. بغیر مکمل علم کے کوئی بھی شخص اس چیز کو، اس شعبے کو، اس میدان کو سر نہیں کر سکتا، اسے چلا نہیں سکتا، اسے اس میں کامیابی مل نہیں سکتی. تو اللہ رب کریم نے علم کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ جن پر علم ہے وہی حکومت کر سکتے ہیں، جنہیں ہر چیز کی جانکاری ہے وہی ان چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فٹافٹ بتا دی اور پھر کہا فرشتوں سے کہ اب بتاؤ. انہوں نے تو بتا دیے، تم سے بتایا نہیں گیا. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے اور بزرگی والی ذات ہے آپ کی، اور آپ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، مصلحت بھرا ہوا فیصلہ ہے کہ اے رب کریم ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، آپ حلیم علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یہ ساری چیزوں کا علم تو بس آپ کو ہی ہے، مجھے نہیں ہے. تو اللہ رب کریم نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ تمام غیب کی چیزوں کے علم سے میرے پاس، میں زمین و آسمان کے تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، اور میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں تم ظاہر کرتے ہو. مجھے پتا ہے کہ تم کیا کیا ظاہر کر رہے ہو اور کیا کیا چھپا رکھی ہے. تو تمہارے چھپائے جانے کو بھی میں جانتا ہوں اور تمہارے ظاہر کیے جانے کو بھی میں جانتا ہوں. مجھے تو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کا میں علم رکھتا ہوں. تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے اس طریقے سے مذاکرہ سے بہت ساری تعلیم ہم انسانوں کو دی گئی، بہت ساری تعلیم. یہ کہ ہم اپنے آپ کو افضل، ہم فرشتے افضل سمجھتے تھے نا، تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں سب سے افضل ہوں. اسی طرح اللہ رب کریم ایک مشورے کے طور پر، رائے طلب کرنے کے طور پر اللہ رب کریم نے فرشتوں سے بتایا نا. فرشتوں کو ضرورت ہی کیا تھی ان کو بتانے کی؟ ہمیں گویا کہ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر کام میں مشورہ ضرور کرنا چاہیے، کہ ہمیں مشورے کی کس قدر ضرورت ہے، کہ جب بغیر مشورے کا کام کیا جاتا ہے تو اس میں خیر نہیں ہوتی، اس میں بھلائی نہیں ہوتی. تو اللہ رب کریم نے ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کی تکریم اور ان کی تعظیم اور فرشتوں کا مذاکرہ اور اللہ رب کریم نے انسان کو کیسا شرف و کمال بخشا ہے، اللہ رب کریم نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. صدق اللہ العظیم. کہ اے میرے محبوب آپ یاد کیجئے اس وقت کو، وہ بات بھی قابل ذکر ہے اور یاد کرنے کی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ
اور اپنا نائب بنانے والا ہوں، نائب اور خلیفہ کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ رب کریم مولا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں اور ایسی جماعت تیار کرنے جا رہے ہیں جو فتنہ فساد کرے اور تباہی و بربادی مچائے اور خون خرابہ کرے، کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی بزرگی اور آپ کی حمد و ثنا اور آپ کے تقدس کو بولنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، آپ کی تابعداری، آپ کی فرما برداری، آپ کی جی حضوری اور مسلم تسلیم و رضا کا پیکر بننے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم ہر وقت آپ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، آپ کی بزرگی کو بولتے رہتے ہیں، آپ کے تقدس کا اظہار اقرار کرتے رہتے ہیں کہ اے رب کریم مولا جب ہم کافی ہیں تو پھر انہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، پھر وہ بھی ایسی مخلوق کہ جو فتنہ و فساد کرے۔ قال انی اعلم ما لا تعلم، رب کریم مولا نے فرمایا کہ اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم۔ اچھا فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ یہ فتنہ فساد کریں گے؟ فرشتوں کو اصل میں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بتا دیا گیا تھا، انسانوں کے مزاج، ان کی عادت، فطرت، طبیعت، شر اور خیر ساری چیزیں بتا دی گئی تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے جناتوں کا حشر اور انجام بھی دیکھا تھا کہ یہ جنات روئے زمین پر ایک زمانے سے آباد تھے اور انہوں نے کس قدر زمین پر فتنہ فساد پھیلایا اور شر و فتن اس قدر، خون خرابہ اس قدر کیا کہ فرشتوں کو انتقامی کارروائی کرنی پڑی، اور انتقامی کارروائی اس انداز میں کرنی گئی کہ انہوں نے مارا بھی، پیٹا بھی اور انہیں دھکے دے دے کر کے صحرائی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں، پہاڑوں میں انہیں پہنچا دیا گیا اور زمین کو ان سے خالی کرا لیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ تو اس وجہ سے ان کو معلوم تھا، اس لیے انہوں نے جو بات معلوم تھی ان باتوں کو صاف ظاہر کر دیا کہ یہ تو فتنہ فساد کریں گے۔ تو اللہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اب یہ علم عطا فرمانا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں فرشتے بھی تھے حضرت آدم علیہ السلام اور سب کو بتائی گئی، فرشتوں میں یہ علم سیکھنے کا مادہ تھا ہی نہیں، انہوں نے وہ سیکھ ہی نہیں پائے، اور اللہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام میں علم سیکھنے کا جذبہ اور مادہ صلاحیت رکھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہری علم سیکھنے سکھانے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اللہ رب کریم نے آپ کی فطرت میں پیدائشی طور پر ہی علم عطا فرما دیا تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ میں جب روح ڈال دی گئی، روح پھونک دی گئی تو آپ پر سب علم کشادہ کر دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم تھا، زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، ان پہ رہنے والے تمام، بسنے والے تمام مخلوقات، ان کے نام، ان کی صفات، ان کی عادات، ان کے اطوار، سب کچھ معلوم تھا۔ فرشتے، شیطان، جن، ہر چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ اپنی اولادوں کے نام اور قبیلوں کے نام، تمام چیزیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، بیماریاں، علاج، سب چیزوں کا علم اللہ رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو اللہ رب کریم نے اس بات کو فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي، تو اللہ رب کریم نے فرشتوں کے سامنے تمام چیزیں پیش کر دی، اب بتاؤ کیا نام ہے ان چیزوں کا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اچھا چلو تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیا نام ہے ان کے، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو اور یہ کہتے ہو نا کہ انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں، ہم آپ کے تقدس بزرگی بھی کر لیتے ہیں، بیان کر لیتے ہیں اور حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، وفاداری تابعداری بھی کرتے ہیں، تو ہم سے اچھا اس ملک کو، اس دنیا کو، دنیا کے نظام
اور قانون دنیا کو کون سنبھال سکتا ہے؟ تو تم اگر واقعی سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر اپنے قول میں سچے ہو، اپنے خیال اور اپنے اقرار میں سچے ہو، تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چلو، اب ظاہر ہے کہ فرشتوں کو تو ان چیزوں کا علم ہے ہی نہیں۔ فرشتوں کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ فرشتے کیا جانے بھوک کیا ہے، پیاس کو کیا سمجھے، خواہشات نفس کو کیا سمجھے، کیا خوشی، کیا غم، کیا رنج، کیا الم، کیا نیند، کیا جاگنا، کیا سونا، دکھ تکلیف، رشتے ناتے، اور پھر ان کی کیفیات، رشتے ناتوں کی قدر و قیمت، پھر کھانے پینے کی پوری ایک دنیا، بیماری کی ایک پوری دنیا، تکلیف و راحت کی پوری ایک دنیا، جی، اور پھر تمام مخلوقات، چرندے، پرندے، درندے، جی، غذائیں، دوائیں، کچھ نہیں معلوم۔ اب ظاہر ہے کہ جب فرشتوں کو کچھ معلوم نہیں، اللہ رب کریم نے ثابت کر دیا کہ جب تمہیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، اور ان چیزوں کی جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو تم بھلا کیا حکومت کرو گے، تم کیا خلیفہ بنو گے، تم کیا کر سکو گے؟ میرے اصول اور میرے قوانین اور میرے اوامر اور میرے احکامات کیسے تم نافذ کر سکو گے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرشتوں نے جب اپنی لاچاری اور بے بسی دیکھی اور کم علمی محسوس کر لی، فرشتوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی ہم اس قابل ہیں، ہم انسان بننے کے قابل ہیں ہی نہیں۔ یعنی انسانوں والے جو کام ہے نا، جو خلیفہ اللہ بنانے جا رہا ہے، اس خلیفے والی کوئی صفت اور اوصاف ہمارے اندر نہیں، ہمارے بس کی ہے ہی نہیں۔ تو فرشتوں نے فوراً کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ قالوا سبحانك، کہا فرشتوں نے کہ ہمارے رب آپ کی ذات پاک۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے، اتنی ہی بات کی جانکاری ہے جتنا علم اور جتنی جانکاری آپ نے ہمیں عطا کی۔ انک انت العلیم الحکیم، علم والے اور حکمت والے تو آپ ہیں، آپ ہی کو ہر بات کا علم ہے، ہر چیز کی واقفیت ہے، ہر چیز کی جانکاری بس آپ کے پاس۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس علم ہے تو آپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ علم کے مطابق ہوتا ہے، اور اس فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اس میں مصلحت ہوتی ہے، وہ فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کہ رب کریم آپ کا فیصلہ بھی برحق ہے، آپ کی تجویز بھی بجا ہے، اور آپ نے جو تجویز اور فیصلہ کیا ہے وہ سب اپنی جگہ بالکل مناسب ہے، ہمیں تو ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب کریم نے فرشتوں کے سامنے علم کو پیش کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، گویا کہ علم کی برتری فرشتوں کے سامنے ثابت کر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ جس آدمی کو جس چیز کا علم نہ ہو اس سے دور رہے، وہ اس کام کو نہیں کر سکتا، وہ اس ذمہ داری اور اس عہدے کو نہیں سنبھال سکتا، اس عہدے کو نہیں سنبھال سکتا۔ ہر دنیا کے ہر میدان الگ الگ ہیں، ہر شعبے الگ الگ ہیں۔ ظاہر ہے جس آدمی کا اس شعبے سے تعلق نہیں، جس آدمی کا اس شعبے سے کوئی لینا دینا نہیں، اس شعبے کے بارے میں اسے کوئی واقفیت نہیں، کوئی علم نہیں، وہ بھلا اس شعبے کو کیسے آگے لے کے جا سکتا ہے، وہ کیسے چلا سکتا ہے؟ جب فرشتوں کو، فرشتے جماعت نیک جماعت ہے، معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک اللہ نے بنایا ہے فرشتوں کو، وہ بے شک بزرگی میں ہر وقت اللہ کی لگے رہتے ہیں، حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ صلاحیت تو نہیں ہے جس کام کے لیے وہ منع کر رہے تھے اور اظہار کر رہے تھے کہ آدم پیدا نہیں ہونے چاہیے، انسان نہیں بسنا چاہیے دنیا میں، وہ اس قابل تھے ہی نہیں۔ تو اللہ رب کریم نے علم کے ذریعے سے یہ بات سمجھا دی، اور فرشتوں کے سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ تو جب یہ بات، یہ حجت تمام ہو گئی، اب اللہ رب کریم نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے آدم اب تم نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ۔ اللہ رب کریم نے جب آدم علیہ السلام سے نام کا سوال کیا، نام پوچھا کہ بتاؤ بھئی کیا کیا نام ہے، تو اللہ رب کریم کے حکم سے فوراً آدم علیہ السلام
تمام چیزوں کے نام بتانے لگ گئے، ایک ایک چیز کا نام۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام بتا کر فارغ ہو گئے تو اللہ رب کریم نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ مجھے آسمانوں کے راز اور زمینوں کی راز، آسمان اور زمین کی پوشیدہ تمام چیزوں کا علم تو میرے پاس ہے، صرف میرے پاس، کہ میں جانتا ہوں آسمانوں کے اور زمینوں کے تمام پوشیدہ رازوں کو، چھپی باتوں کو، چھپی ظاہر اور باطن، ہر چیز کو میں جانتا ہوں۔ انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں جنہیں تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جنہیں تم ظاہر نہیں کرتے، یعنی چھپا لیتے ہو، یعنی تم جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کتنا ظاہر کر رہے ہو اور کیوں ظاہر کر رہے ہو، اور جو چھپاتے ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا چھپا رکھا ہے تم نے راز اپنے سینے میں، تمہارے دل دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی مجھے معلوم۔ کہ اے فرشتوں، جب مجھے تمام چیزوں کا علم ہے اور میں سب چیزیں جانتا ہوں تو فیصلہ جو میں نے لیا ہے وہ بالکل بجا لیا ہے اور برحق لیا ہے۔ اب جب یہاں تک حجت تمام ہو گئی، فرشتوں پر علم ثابت کر دیا اللہ نے، فرشتوں کے اوپر حضرت آدم کا علم، آدم کی اولاد کا علم، فرمایا نا شروع میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ اتارنے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ تو نائب میں جو خصوصیات ہونی چاہیے، جو ٹیلنٹ اور صلاحیتیں ہونی چاہیے، اللہ رب کریم نے ان فرشتوں کے سامنے وہ ٹیلنٹ اور صلاحیت بھی پیش کر دی کہ دیکھو یہ اس قابل ہے، یہ ہے میرے نائب بننے کے لائق، یہ ہے میرے خلیفہ کے قابل۔ تمہارے اندر نہ خلافت کی صلاحیت ہے نہ نیابت کی صلاحیت ہے، تم نہیں کر سکتے اس کام کو، جس کام کو میرے یہ آدم کر سکتے ہیں، میرے آدم ہی کر سکتے ہیں، اس کام کو آدم کے علاوہ تم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب کریم نے بزرگی، اللہ رب کریم نے پھر اب جا کر کے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب اللہ رب کریم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا، کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اس نے غرور کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ سب نے سجدہ کیا۔ اللہ رب کریم نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھئی جب آدم بن کے تیار ہو جائے اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، پھونک دوں، تو تم آدم کو سجدہ کرنا، سجدے کا حکم اللہ رب کریم نے دے دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات حجت تمام ہوئی اور یہ بات جب پوری ہوئی، سجدے کا حکم ہوا، تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، تعظیم سجدہ کیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ اسی بات کا ذکر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، حکم خداوندی کی تعمیل فرشتوں نے کی، تو ان کی عبادت، ان کی ریاضت اور ان کی حمد و ثنا، تقدس، بزرگی بیان کرنا اور اللہ کی تئیں وفاداری، یہ سب ثابت ہو گئی۔ ان کا شرف و کمال بچ گیا اللہ کے ہاں، ان کا مقام بلند جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا وہ قائم دائم رہا، قائم رہا۔ اور جناتوں کا، یعنی ان ابلیس اور شیاطین، کہ اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، تو اللہ رب کریم نے راندے درگاہ کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا، رسوا کر دیا اسے، اور نافرمانوں میں وہ لکھا گیا۔ اس لیے پوری دنیا شیطان پر لعنت بھیجتی ہے، میں بھی، آپ بھی، پوری کائنات بھیجتی ہے، چونکہ وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے قانون کو ٹھکرانے والا ہے۔
جو اللہ کے قانون کو ٹھکرا دے، جو اللہ کے حکم کو نہ مانے، اللہ کے حکم کو پیروں تلے کچل دے، ایسے شخص کے لیے کہیں بھی جگہ نہیں، ایسے شخص کے لیے عزت نہیں، ایسے شخص کے لیے سکون نہیں، ایسے شخص پر تو اللہ کی بھی لعنت ہے، نبی رسولوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات، پوری مخلوق کی، فرشتوں کی، سب کی لعنت ہے اس پر، اور وہ ایسا لعنت کا مستحق ہوا، وہ ایسا محروم اور مردود ہوا اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی سے، اتنا دور چلا گیا، اتنا دور چلا گیا کہ واپسی ممکن نہیں۔ تو اللہ رب کریم نے تابعداری اور اطاعت میں اپنی رضا رکھی، اپنی خوشنودی رکھی ہے، اپنا انعام رکھا ہے اور اپنا اکرام رکھا ہے، اور اس کی جزا رکھی ہے۔ اور اللہ رب کریم کے حکم کے تعمیل میں ہی، جب اللہ کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے تو اس میں ہمارے لیے شرف، کرامت اور بزرگی کی بات ہے، اور اللہ کے حکم کو جب مانا نہیں جاتا ہے تو ہمارے لیے وہ چیزیں ذلت، خاری، نقصان کی بات ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے روز اول میں ہی اللہ رب کریم نے علم کی فضیلت اور اس کی برتری کی وجہ سے سجدہ کرایا۔ وعلم آدم الاسماء، دنیا میں آئے نہیں ہیں بھی آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا گیا، اور علم کی خصوصیت سے اللہ رب کریم نے ذکر کیا، وعلم آدم الاسماء کلھا۔ گویا کہ علم وجہ شرافت ہے، علم وجہ کرامت ہے، علم وجہ بزرگی ہے، علم وجہ امارت ہے، علم وجہ سرداری ہے، علم وجہ فوقیت ہے، درجوں کی بلندی ہے، ذمہ داریوں کے لیے ذمہ دار بننے کی صلاحیت علم پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ علم انسان کو نکھار دیتا ہے، جیسے ہیرے کو تراشنے کے بعد وہ ہیرا قیمتی بنتا ہے، علم انسان کو آراستہ اور پیاراستہ کر دیتا ہے، تہذیب و تمدن عطا کرتا ہے۔ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، اور جہالت اندھیرا پن ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ اس لیے علم، گویا کہ اللہ رب کریم نے علم ثابت کیا فرشتوں کے اوپر، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ آدم کی اولاد میں جو صاحب علم ہوگا وہی صاحب اقتدار ہوگا، اسی کے لیے عزت ہوگی، اسی کے لیے سلطنت ہوگی، اسی کی حکمرانی ہوگی، جس پر علم ہوگا۔ جو علم حاصل نہیں کرے گا، جو علم سے دور رہے گا، وہ غلامی کرے گا۔ جس پر علم ہوگا، آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، اسے سب لوگ سجدہ کریں گے، سجدہ مینس اس کی تعظیم کریں گے، اس کی تکریم کریں گے، تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے، اور جس پر علم نہیں ہوگا وہ مطیع و فرما بردار ہوگا، غلامی کرے گا۔ فرشتوں پر علم نہیں تھا، سجدہ کیا، آدم پر علم تھا تو آدم مسجود ہوئے، اور فرشتے ساجدون ہوئے، سجدہ کرنے والے ہوئے۔ میرے بھائیو، جب علم ہوگا تو ہر طرح کی خیر وجود میں آئے گی، ہر طرح کی خیر آپ کو ملے گی، ہر طرح کا نفع آپ کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ اور جب علم سے کورے ہوں گے، علم سے نابلد ہوں گے، علم سے دور ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوتا وہ مزدوری کرتا ہے، مزدور بن کے زندگی گزارتا ہے، نسلیں مزدور بن جاتی ہیں، غلامی اختیار کرنی پڑتی۔ تو علم اللہ رب کریم نے ہمیں ایسے موقع پر، جب آدم علیہ السلام پیدا کیے جا رہے ہیں، آدم علیہ السلام میں روح پھونکی جا رہی ہے، ون پیس ہے، ایک آدم ابھی بنائے گئے ہیں، پوری جماعت ابھی آئی بھی نہیں دنیا میں، اللہ رب کریم نے اس آدم کے ذریعے سے، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، گویا کہ آدم کی اولاد کو یہ بتایا، سکھایا، سمجھایا، روشنی دکھلائی، انڈیکیٹ کیا، رہنمائی کر دی کہ دیکھ لو، علم سے دور نہ جانا، علم کو سینے سے لگا کے رکھنا، علم حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا جو تمہارے بس کی ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تم ہی سربراہ رہو گے، تم ہی امیر ہوگے، تم ہی سردار ہوگے، تم ہی حکمراں بنو گے، عزت شرف سب تمہارے گھر کی لونڈی اور غلام ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر انجام کے لیے تیار رہنا۔ تو ان آیات میں اللہ رب کریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک تو خلیفہ فرمایا، خلیفہ فرما کر، نائب فرما کر، یہ ہماری یعنی بنی نوع انسانیت کی شرافت اور کرامت اور عزت اور بزرگی اللہ نے تمام مخلوقات پر فرشتوں سمیت ثابت کر دیا۔ پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا اللہ رب کریم نے، یہ دوسری تعظیم کی ہم انسانوں کی، اور فرشتوں کے ذریعے سے کرائی۔ اور پھر اللہ رب کریم نے علم کے زیور سے، دولت سے مالا مال کیا، سرفراز کیا آدم کی اولاد کو۔ جتنا علم آدم کی اولاد کو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں، ہم ان چیزوں پر نگاہ رکھیں، توجہ دیں اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس دن ہم نے یہ بات ان آیات کو سمجھ لیا اور سمجھنے کی کوشش کر لی، یقین جانیے کہ پھر عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ جب ہم عمل کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب کریم کا جو وعدہ ہے اور اس کا جو اصول اور ضابطہ ہے، اللہ رب کریم اپنے ضابطے اور اصول سے کبھی خلاف نہیں جاتا، خلاف نہیں کرتا، وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، نوازے گا۔ میں بھی آپ بھی سبھی نیت اور عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے رب نے جو حکم دیا ہے، جو ہمیں تعلیم کی ہے، ہمیں ترغیب دی ہے اپنے کلام اللہ کے ذریعے یا احادیث مبارکہ کے ذریعے، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، عمل کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا